الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہنے لگے نصرانی اور راہ راست پر نہیں، اور نصرانی کہنے لگے یہودی راہ راست پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ یعنی انجیل کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جہلوں نے ان مشرکوں کی مثل بات کرتے ہیں تو اللہ روز محشر میں ان میں فیصلہ فرما دے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہے کہ میرا سوچ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کا اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پوری دنیا میں پھیلے، ہر انسان کے کان میں جائے، سنے وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے۔ ایک میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس کو آپ نے سبسکرائب کمنٹ لائک فالو شیئر کرنا ہے تاکہ ہر انسان کے کان میں ضرور پہنچانا ہے، آپ کا فرض ہے، اور تبلیغ کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تم نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے، میرے ان چینلوں کو پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک پڑھ کر دوسروں تک پہنچانا، تفسیر کرنا، اور اس کے بعد جہاد تو ہو سکتا ہے مگر اس سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ عبادت ہی اللہ کا کلام پڑھنا، سمجھانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا فرض ہے۔ اور میرے دوستو، آپ نے میرے ساتھ ضرور مدد کرنی ہے، یہ ہماری نیکی اللہ کے پاس جائے گی، اللہ سے ہم لیں گے، اللہ ہم کو دے گا، اس کے بعد ہم کو بہشت میں داخل فرمائے گا۔ خود اللہ نے کہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو تم نیکی میرے پاس بھیجو گے وہی نیکی تم کو واپس دی جائے گی، تم کو ملے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تم جو نیکی کر رہے ہو میرے پاس بھیج رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یعنی محترم ہم نیکی کر رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس نکل جائے، تو میرے دوستو آپ نے مل کر میری مدد کرنی ہے، پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید اسلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ جو میں نے سورہ بقرہ اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ 113 پڑھی ہے۔ میرے دوستو، اس کا میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو ہر ایک لفظ حرف کا معنی عرض کرتا ہوں تاکہ گرامر کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے، قرآن سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالت الیہود، وقال وا کا معنی ہوتا ہے کہ ایک جملہ، یہ عطف ہم کہتے ہیں، عطف ہے، ایک جملہ کو اور دوسرے جملہ کو ملاتی ہے اور ایک ہی معنی جملہ دونوں کا رکھتی ہے۔ قالت، وقالت الیہود، قالت کا مطلب ہے بولے، کہا، کس نے کہا؟ وقالت الیہود، یہود نے کہا۔ یہودی وہ ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازلی وہ پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اب موسیٰ کلیم کا جو شریعت تھی، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے، تورات منسوخ ہو چکی ہے، اس کا پڑھنا
उस पर अमल करना नाजायज़ है। हाँ, उलमाए कराम पढ़ सकते हैं, इसलिए कि हवाला देकर आम आदमी नहीं पढ़ सकते। यहूद वकालतल यहूद, यहूद का मैंने अर्ज़ कर दिया कि यहूदी तो आप जानते हैं कि यहूद कौन है। यहूद अमेरिका का यहूदी है, और बाकी जो है जिस जगह का रहने वाला, तौरात को मानने वाला है, मूसा कलीम का यहूदी है वो। और यहूदी के मुतालिक जो है अब उनके मैंने अर्ज़ कर दिया, अगर मुसलमान हो जाएंगे तो ठीक है, वरना वो काफिर हैं, जहन्नमी हैं। लैसत, लैसत का मतलब होता है, लैसा माना नहीं होता है, अरबी में ते लगा दी गई है, यानी इनका माना है नहीं। नसारा, नसारा का माना है ईसाई, नसारा का माना नसारा भी आता है। अला, अला जार है, आगे हर्फ जो होगा जुमला होगा उसको मजरूर करेगा, जेर देगा, इसको हम जार कहते हैं, अरबी में जारा हरूफ है। इसका माना होता है पर, ऊपर। अला का माना शैइन, देखो अला और उसके बाद शैन आया है। शैन के नीचे जो जेर कसर दी गई है, दो जेरें दी गई हैं दो, तो वो इसलिए कि मिन शै अला, अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़बान में इसलिए उतारा था कि उनको समझ आ जाए। वकालतिल यहूदो लैसतिन नसारा अला शैइन, शैइन के नीचे जो आया है शैइन, ये अज़ीज़ मुस्लिम अला ने इसके ऊपर यानी इनको मजरूर कर दिया है, जेर दे दिया है, कसर दे दी है। शय का मतलब होता है चीज़, शय कोई भी चीज़ हो, अरबी में शय कहते हैं। वा का माना और है कालत, कहा बोले, वही माना। नसारा ईसाई, नसारा। लैसत वही लैसा, ये दोबारा अल्लाह तबारक व तआला इन लफ्ज़ों को दोहरा रहा है। अल यहूदो, यहूद, यहूद का माना यहूद है। अला मना पर, शैन चीज़, वा मना और, हम मना वो सब। हम हा वाहिद है, हुमा जो है वो तस्निया है, हम जो है वो जमा है। ये हम है, ये यहूदियों को, ईसाइयों को फरमाया जा रहा है। हम यानी वो गैब का सीगा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम के बाद यतलूना। यतलूना का मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ ग्रामर के रूह से, कि या को अगर आप गिरा दें तो ये तलून बन जाएगा, तलून बन जाएगा। वा जो है ये जम्मा है, मुज़क्कर सालिम है, तो ये वाव और नून को गिरा देंगे। वा जमा को बनाने के लिए वाव और नून लगाया जाता है, तो ये मुज़क्कर जमा यानी कि जमा बन जाती है। अब या को भी गिरा दिया, हज़फ कर दिया, और उसके बाद वाव और नून को भी गिरा दिया, तो ये बन गया तलौ। तलौ से ही ये लफ्ज़ बना है, तलौन। यतलू तिलावत करते हैं, यतलूना तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। किताब, किताब का माना किताब ही है। किताब में बहुत से मवाद होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसलिए किताब कहते हैं। कज़ाले का लफ्ज़ है, ज़ाले का, ज़ाले का इशारा है। और काफ जो लगाया गया ये इशारा के लिए जो फरमाया गया, इसी तरह यानी काफ की तशबीह दी गई है, काफ की, काफ तशबीह देता है। काला बोला, कहा। काला वाहिद है, काला तस्निया है, कालू जमा है। ये काला वाहिद फरमाया गया है, यानी अल्लज़ी, अल्लज़ीना लोग, लामना नहीं, लाम नफ़ी का है। या लमून वही जो मैंने ततलून का, यतलून का माना यतलून पढ़ा, और ये या लमून भी उसी तरह है। या जो है गैब के लिए है, और वाव नून मुज़क्कर जमा सालिम के लिए है। ये अगर या को गिरा देंगे, हज़फ कर देंगे, और वाव और नून को गिरा देंगे, तो ये बन जाएगा आलमुन। आलमुन से ये बने। आलमुन का माना इल्म रखते हैं, जानते हैं, जानना, इल्म रखना, ये माना बनता है। मिसला माने जैसी, मिसाल के तौर पर मिसाल दे देते हैं हम, ये वही मिसला मिसाल है। कौल हिम लफ्ज़ है कौल। कौल हिम जो है, हा हुमा हिम, ये हिम जमा का सीगा है। और कौल जो कहते हैं बात को कहते हैं, किसी को, किसी का, किसी की बात, किसी का कौल, किसी का कहना, उसको कहा जाता है उनका, यानी कौल। फल्लाह, फा अलहदा है, अल्लाह अलहदा है। फल्लाह पस अल्लाह, फा जो है पस का माना दे रही है। और इसके बाद यह कोमो, या कोमो, या को गिरा देंगे, हुक्म बन जाएगा। ये हुक्म से बना है लफ्ज़। यह कोमो, या जो है आपको पता है ये मुज़ारे का सीगा गैब का है, यानी यह कोम। या कोम का मतलब है हुक्म फरमाएगा। बैनहुम लफ्ज़ है बैना, बैना दरमियान को कहते हैं, बीच को कहते हैं। हम हा हुमा हम जमा है गैब की। इनके माँ बैन, यानी बैनहुम, इनके माँ बैन, बैना हम, आप समझ गए इस माना को, इनके दरमियान, उनके दरमियान। यौमा
یوم کہتے ہیں عربی میں روز کو، فارسی میں یوم کہتے ہیں اردو میں دن کو، اور یوم کہتے ہیں فارسی میں روز کو، یعنی یوم۔ القیامت، قیامت کا معنی روز محشر ہے، قیامت کا دن ہے۔ فی ہما، فی میں کو کہتے فی جار ہے، آگے لفظ ہوگا تو مجرور ہوگا، ہما جو ہے یہ تسنیہ ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا جا رہا ہے، دو گروہ کو، دو جماعت کو، یعنی فی ہما ان میں۔ اب آگے ہے کانو، یعنی تھے، کانو کانا، کانا کانا کانو، یہ کانو جمع ہے، کانا واحد ہے، کانا تسنیہ ہے یعنی دو، اور کانو جمع ہے۔ فی ہے، فی ہے معنی اس میں فی علیحدہ ہے اور ہے جو ہے ہاں وہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ ہاں ضمیر ہے، فی کے ساتھ ضمیر لگائیے، اس میں یعنی اس ضمیر میں نفی۔ یختلفون، یختلفون جو ہے یا کو گرا دیں، یختلفون اختلاف کرتے ہیں، یا کو گرا دیں اور واو نون کو گرا دیں، واو نون جمع ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ بن جائے گا اصل میں اختلاف۔ خاتلفون، یا کو گرا دیں، واو نون کو گرا دیں تو یہ بن جائے گا خاتلفو، یعنی یختلفون خاتلفون سے بنا ہے۔ شان نزول میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، عربی میں اس کی عبارت ہے شان نزول کی، پھر اس کا میں اردو ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عربی کی تبری میں لکھا ہے، میں نے اس سے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول اور سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 112 کی تفسیر کرتے ہوئے تبری سے میں نے لکھا ہے، اور اس میں نے وہ لکھا ہے وہ عبارت اپنی تفسیر میں جو لکھے وہ پڑھ کے تبری کی سنا دیتا ہوں، اس کا معنی بھی اور باقی بھی تشریح کروں گا۔ ابن عباس قال لما قادما اہل نجران من النصارى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتتهم احبار یہود، احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو۔ فتنازعوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رافع بن حریملہ، آدمی کا نام ہے رافع کا، ما انتم علی شیء وکفر بعیسی ابن مریم وبالانجیل فقال رجل من اہل نجران من النصارى ما انتم علی شیء وجاہدوا نبوۃ موسیٰ وکفر بالتوراۃ فانزل اللہ فی ذلک من قولہما۔ یہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی تفسیر میں لکھا، تبری سے حوالہ دیا، اور اس کے بعد یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میں اس کا ترجمہ بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں خلاصہ وغیرہ جو ہے میں ضرور عرض کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں جب نجران کے عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی آ گئے، وہ آپس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جھگڑنے لگے۔ رافع بن حریملہ نے کہا کہ تم کس دین و مذہب پر نہیں ہو؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ کس نے کیا؟ رافع بن حریملہ نے۔ ایک نجرانی نے یہودی سے کہا کہ تم کس مذہب و دین پر نہیں ہو، یعنی تمہارا کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کا انکار کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عیسائی ٹھیک نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہود ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقالت الیہود لیست النصارى کی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ وقالت الیہود لیست النصارى فی دینہا علی صواب وقالت النصارى لست الیہود فی دینہا علی صواب۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، وقالت الیہود، یہ تفسیر طبرانی میں حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، میں اس سے اخذ کر اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا لست النصارى کہ جو ہے نصارہ جو ہے فی دینہا علی الصواب کہ دین پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لست الیہود فی دینہا علی الصواب۔ یہ تفسیر تبری جلد اول سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہود نے کہا کہ
نصارہ راہ راست پر نہیں ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے نصارہ نے کہا یہود راہ راست پر نہیں ہے۔ یتلون الکتاب، وہ جو تھے وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کو، یہودی بھی تلاوت کرتے تھے، اور جو تھے عیسائی وہ انجیل کی تلاوت کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو رد فرمایا، دونوں کو کہا کہ یہودی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عیسائیوں کو کہا کہ تم بھی ٹھیک نہیں ہو۔ ثابت ہوا کہ آج کل کا یہودی جو ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، ان کی کتاب، ان کا نبی جو ہے اس کی شریعت، موسیٰ کلیم کی شریعت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، کتاب منسوخ ہو چکی ہے۔ انجیل پڑھنے والا عیسائی، ان کی انجیل منسوخ ہو چکی ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے پیارے چلے گئے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم نے فرمایا اگر میں زندہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا، تو میں موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے پڑھتا۔ یتلون الکتاب، یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور نصارى انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب کا معنی اس کا الف لام جنسی ہے، بلا شبہ علم پڑھے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری آسمانی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ باقی کتابوں کی تکفیر نہ کریں، کیونکہ ایک کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، مصدق لما معه۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، ایسے کہتے ہیں کہ کون کہتے ہیں؟ وہ جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیسا کہ وہ لوگ لا یعلمون، علم رکھتے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، یعنی قرآن مجید کو جیسا کہ وہ جانتے نہیں، تورات کو جیسا کہ وہ جانتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جیسا کہ وہ مانتے ہی نہیں، انجیل کو دیکھا انہوں نے پڑھا ہی نہیں، حالانکہ وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لا علم ہیں، جمہور کے نزدیک عرب کی کفار ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ یہ قرطبی نے لکھا ہے، قرطبی سے میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ مشرکین، فرقہ معطلہ اور دیگر فرقے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ دوسرا فرقہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ مثل قولہم، کاف کے محل سے بدل، اور اس میں بڑی توبیخ ہے اس حیثیت سے کہ نفوس کے باوجود کہ اہل علم ہیں، ان جہلوں کے ساتھ جو ہے ملا دیا گیا، ان جہلوں کے ساتھ ملا دیا گیا جو علم سے بالکل بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقوں کا نام لیا ہے، یہود کا نام لیا ہے، عیسائیوں کا نام لیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بھی فرقہ ہے۔ تو فرقے تو بہت ہیں، میں انشاءاللہ ان فرقوں کی بات کروں گا، لیکن اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے عقیدے پر، قرآن پر، اسلام پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ڈٹے رہو۔ یہودیوں کو میں کہتا ہوں، عیسائیوں کو میں کہتا ہوں کہ روز محشر میں قیامت ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ آپ مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، یہ نہ سوچے کہ یہودی سچے ہیں، عیسائی سچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں، عیسائیوں جو یہ فرقے ہیں، باقی جو بھی فرقے ہیں، قیامت کے دن روز محشر میں فیصلہ کرے گا، پتہ چل جائے گا ان کو۔ یوم القیامہ، یوم قیام الخلائق من قبورہم لا محشرہم، یہ تبری نے لکھا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فاللہ یحکم کی تفسیر کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن، قیامت کے روز خلائق قبروں سے کھڑی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے فیما کانوا فیہ یختلفون، اس آیات مبارکہ میں میرے دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو فرمایا کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم جو ہے تم کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ کون سچا ہے، میرے حبیب کی امت سچی ہے یا تم سچے ہو۔ تو میرے دوستو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام باتوں کا فیصلہ ہوگا جس کے متعلق یہ
یہودی یہ عیسائی جھگڑ رہے ہیں، اور میرے دوستو کہ اب بھی جھگڑ رہے ہیں۔ اب دیکھو یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں، نیٹ پہ دیکھتا ہوں، تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو نہ قرآن سے ہوتا ہے ثبوت، نہ کہ حدیث پاک سے ہوتا ہے، بس یہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے مسئلے کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی مرضی سے لوگوں کو براہ کر رہے ہیں، قرآن سے ہٹا رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھو، اس کا ترجمہ سیکھو، اور پھر یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ تمام جو ہے جھگڑ رہے ہیں یہ آپس میں یہودی اور عیسائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام کے تمام یہودی اور نصارہ جہنمی ہیں۔ آپ کو میں نے آج جو ہے قرآن مجید فرقان حمید سے روح شناس کیا 113 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 تین چینل ہے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کریں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔